بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرانس میں کہیں ایک رہائشی عمارت کی نکڑ میں ترکی کے ایک 50 سالہ بوڑھے آدمی نے چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اسے بوڑھے کو انکل ابراہیم کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ انکل ابراہیم کی دکان میں چھوٹی موٹی گھریلو ضروریات کی اشیاء کے علاوہ بچوں کے لیے چاکلیٹ، آئس کریم، گولیاں اور ٹافیاں دستیاب تھیں۔ اس عمارت کی ایک منزل پر ایک یہودی خاندان آباد تھا جن کا ایک 7 سالہ بچہ جود تھا۔ جود تقریباً روزانہ ہی انکل ابراہیم کی دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے کے لیے آتا تھا۔ دکان پر گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات خریدنے آتا۔ دکان سے جاتے ہوئے انکل ابراہیم کو کسی اور کام میں مشغول پا کر جود نے کبھی بھی ایک چاکلیٹ چوری کرنا نہ بھولتا تھا۔ ایک بار جود دکان سے جاتے ہوئے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گیا۔ انکل ابراہیم نے جود کو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، جود آج چاکلیٹ نہیں اٹھاؤ گے کیا؟ انکل ابراہیم نے یہ بات محبت میں کی تھی یا دوستی سے، مگر جود کے لیے ایک صدمے سے بڑھ کر تھی۔ جود آج تک یہ سمجھتا تھا کہ اس کی چوری ایک راز تھی، مگر معاملہ اس کے برعکس تھا۔ جود نے گڑ گڑاتے ہوئے انکل ابراہیم سے کہا کہ وہ اگر اسے معاف کر دیں تو آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ مگر انکل ابراہیم نے جود سے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چوری نہیں کرو گے تو روزانہ کا ایک چاکلیٹ میری طرف سے تمہارا ہوا، ہر بار دکان سے جاتے ہوئے لے جایا کرنا۔ اور بالآخر اس بات پر جود اور انکل کا اتفاق ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس یہودی بچے جود اور انکل ابراہیم کی محبت گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ بالکل ایسا ہو گیا کہ انکل ابراہیم ہی جود کے لیے باپ، ماں اور دوست کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔ جود کو جب کبھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا یا پریشانی ہوتی تو انکل ابراہیم سے ہی کہتا۔ ایسے میں انکل میز کی دراز سے ایک کتاب نکالتا اور جود سے کہتا، کتاب کو کہیں سے بھی کھول کر دو۔ جود کتاب کھولتا اور انکل وہیں سے 2 صفحے پڑھتا، جود کو مسئلے کا حل بتاتا۔ جود کا دل اطمینان پاتا اور وہ گھر کو چلا جاتا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک کرتے 17 سال گزر گئے۔ 17 سال کے بعد جب جود 24 سال کا ایک نوجوان بنا تو انکل ابراہیم بھی اس حساب سے 67 سال کا ہو چکا تھا۔ دائیں اجل کا بلاوا آیا اور انکل ابراہیم وفات پا گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کے پاس جود کے لیے ایک صندوقچی چھوڑی۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ صندوقچی یہودی نوجوان جود کو تحفے میں دے دی جائے۔ جود کو جب انکل کے بیٹوں نے صندوقچی دی اور اپنے والد کے مرنے کا بتایا تو جود بہت غمگین ہوا، کیونکہ انکل ہی تو اس کا غمسار اور مونس تھا۔ جود نے صندوقچی کھول کر دیکھی تو اندر وہی کتاب تھی جسے کھول کر وہ انکل کو دیا کرتا تھا۔ جود انکل کی نشانی گھر میں رکھ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، مگر ایک دن اسے کسی پریشانی نے آ گھیرا۔ آج انکل ہوتا تو وہ اسے کتاب کھول کر 2 صفحے پڑھتا اور مسئلے کا حل سامنے آ جاتا۔ جود کے ذہن میں انکل کا خیال آیا، اس کے آنسو نکل آئے۔ کیوں نہ آج میں خود کوشش کروں؟ کتاب کھولتے ہوئے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، لیکن کتاب کی زبان اور لکھائی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کتاب اٹھا کر اپنے تیونسی عرب دوست کے پاس گیا اور اسے کہا، مجھے اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سناؤ۔ مطلب پوچھا اور اپنے مسئلے کے اپنے تئیں حل نکالا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ دوست نے کہا، یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ جود نے پوچھا، مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ دوست نے کہا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور پھر شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جود نے کہا، تو پھر سن لو، میں بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ اور جود کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنا نام جود اللہ قرآنی کا نام رکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ نام کا اختیار اس کی قرآن سے والہانہ محبت کا کھلا ثبوت تھا۔ جود اللہ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، دین کو سمجھا اور اس کی تبلیغ شروع کی۔ یورپ میں اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن پرانے کاغذات دیکھتے ہوئے جود اللہ کو انکل ابراہیم کے دیے ہوئے قرآن پاک میں
دنیا کا ایک نقشہ نظر آیا جس میں بر اعظم افریقہ کے ارد گرد لکیر کھینچی ہوئی تھی اور انکل کے دستخط کیے ہوئے تھے۔ ساتھ میں انکل کے ہاتھ سے ہی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ جوداللہ کو ایسا لگا جیسے یہ انکل کے لیے وصیت ہو، اور اسی وقت جوداللہ نے اس وصیت پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ جوداللہ نے یورپ کے خیربات کہا اور کینیا، سوڈان، یوگنڈا اور اس کے آس پاس کے ممالک کو اپنا مسکن بنایا۔ دعوت حق کے لیے ہر مشکل اور پرخطر راستے پر چلنے سے نہ ہچکچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں 60 لاکھ انسانوں کو دین اسلام کی روشنی سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ جوداللہ نے افریقہ کے کٹھن ماحول میں اپنی زندگی کے 2003 میں افریقہ میں پائی 30 سال گزار دیے، پھر وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملا۔ جوداللہ کی محنت کے ثمرات اس کی وفات کے بعد بھی جاری رہے۔ وفات کے ٹھیک 2 سال بعد اس کی ماں نے 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جوداللہ اکثر یاد کیا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے اس کے 17 سالوں میں کبھی بھی اسے غیر مسلم محسوس نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی کبھی کہا کہ اسلام قبول کر لو، مگر اس کا رویہ ایسا تھا کہ جود کا اسلام قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ تو لسنرز، آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے اچھے کردار کو اجاگر کریں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سے ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے، لیکن جس بات کو ہم اپنے کردار اور دل کی گہرائیوں سے استوار کریں گے اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔